يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ فرماتے ہیں ضبط سے مراد ضبط الصدر۔ ضبط الصدر کے کیا معنی ہے؟ وَهُوَ أَن يُثَبِّتَ مَا سَمِعَهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ، اور وہ ایسا پختہ ہونا ہے جو کچھ سنا اس نے، جو اس کو سنا وہ اس پر بالکل پکا ہے۔ تثبت، پختگی، اس حیثیت سے ایسی پختگی کہ جب وہ تھوڑا سا سوچتا ہے فوراً اس کو سب کچھ یاد آ جاتا، سب کچھ اس کو یاد آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیر، ایسا تثبت ہے۔ جس طرح حضرات محدثین رحمہم اللہ، امام اسحاق فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اتنی احادیث کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کی آیات کو دیکھ رہا ہوں۔ امام اسحاق نے فرمایا تھا نا کہ 60,000 حدیث مجھے ایسی ضبط ہیں کہ جیسے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس صفحے پر میں نے لکھی، کس سطر میں لکھی، کس سطر سے آغاز ہوا اور کس سطر پر اس کا اختتام ہوا، یہ سب مجھے یاد ہے۔ آپ کو تو، آپ میں سے جو خوش نصیب حافظ ہیں، اللہ سب کو حافظ کی سعادت بخشے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جانتے ہیں کہ جس مصحف پر اس نے قرآن مجید یاد کیا ہو وہ آخر تک اس مصحف کو بھلاتا نہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی مصحف، کیونکہ اس کو صرف اس کے الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے، الفاظ ہی یاد نہیں ہوتے، بلکہ اس مصحف پر یاد ہوتی یہ آیت کس جگہ پر ہے، کس صفحے پہ ہے، صفحے کے کس حصے پر ہے۔ یہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہی کیفیت امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ استاد محترم کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو 2 لاکھ حدیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ضبط صدر، کہ اس کو اس طرح ہو، ثبت ہو، اس طرح یاد ہو کہ جب تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کرے تو سب کچھ یاد اس کو، بھولے نہ۔ فرماتے ہیں وَضَبْطُ کتابٍ، دوسری نوعیت اس کی یہ ہے ضبط کتاب کو محفوظ کرنے والا۔ ضبط کتاب کیا ہے؟ وَهُوَ صِيَانَتُهُ لَدَيْهِ، وہ اس کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ۔ منذ سمع فیہ، جب سے اس کتاب میں اس نے سماع کیا، جب سے اس کی بات کتاب میں سماع کیا، اس نسخے کو سنبھالنا ہے۔ وَسَعَهُ إِلَىٰ أَن يُؤَدِّيَ مِنْهُ، اور اس کی تصحیح کی، سماع ہی نہیں کیا بلکہ اپنے استاد کے نسخے سے اس کا مقابلہ بھی کیا، تصحیح بھی کی۔ صحیح سے مطلب کیا ہے کہ اس کی تصحیح کی، استاد کے نسخے سے، اصل نسخے سے اس کا مقابلہ بھی ہوا، کیونکہ لکھنے میں بہرحال انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لکھنے میں بسا اوقات انسان سے غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، متن کے الفاظ لکھنے میں بھی اور سند کے اسماء میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ ایک راوی کو 2 سمجھ لیے جاتے ہیں،
اور اسی وجہ سے الموظفی فی الاسماء، اور کیا ہے خطیب بغدادی کی روایت کتاب، الموظفی اوہام الجمع و تفریق، ایک ہی نام، باپ کا بھی وہی نام، دادا کا بھی وہی نام، لیکن دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ آگے ان کی نسبتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون صاحب ہے، یا اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے اعتبار سے تفریق دونوں میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقید بالتام، ضبط کو تام کے ساتھ مقید کیا گیا، اشارتاً الی الرتبۃ العلیٰ فی ذالک، فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ وہ ضبط کے اعلیٰ درجے پر قائم، کہ ضبط کے اعلیٰ درجے پر مقام، ضبط صدر میں، لیکن ضبط کتاب اگر مقابلہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تام ہے۔ اگر سماع کیا، کتاب سے سماع کیا ہے اور کتاب کی تصحیح کی ہے، مراجعت کی ہے، مقابلہ کیا ہے، تو وہ بہرحال تام ہے، مکمل ہے۔ لیکن تام سے یہاں تعلق ضبط صدر سے ہے۔ والمتصل، تیسری شرط یہ تھی کہ اس حدیث کی سند متصل ہو، اس کی سند کیا ہو، متصل ہو۔ فرماتے ہیں یہ متصل سے کیا مراد ہے، ما سالم اسنادہ من سقوط فیہ، جس کی سند سالم ہو، کس سے، سقوط سے، کہ اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، بحیث و اس حیثیت سے کہ یکون کل من رجالہ سمع ذلک المرویہ من شیخہ، اس لحاظ سے کہ ہر راوی نے اپنی مروی کو جو بیان کر رہا ہے اس کو اپنے شیخ سے سنا ہو، کہ اس کو اپنے شیخ سے کیا ہو، سنا ہو، درمیان میں کوئی واسطہ ساقط نہ ہو۔ میں نے پہلے آپ سے بتلایا تھا کہ اس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مستثنیٰ ہیں، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر چیز اللہ کے رسول سے نہیں سنی، انہوں نے دوسرے صحابہ کے واسطوں سے بھی سنی ہے۔ بہت سی احادیث براہ راست سنی ہیں، اور بہت سی احادیث انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے سن کے بیان کی۔ صحابہ تو اس سے مستثنیٰ ہیں اس اعتبار سے، لیکن اس سے مراد بھی کبار صحابہ ہیں، صغار صحابہ نہیں، صغار صحابہ نہیں، جو شیر خارگی میں یا بالکل بچپنے میں جنہوں نے نبی علیہ السلام پر اپنی نگاہ ڈالی، یا نبی علیہ السلام کی نگاہ ان پر پڑ گئی، مگر ان کی روایت تابعین سے موجود ہے، صحابہ سے ہی نہیں، تابعین سے موجود۔ اس وجہ سے ان کی روایت میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے واسطے کے ساتھ ذکر کریں، ورنہ ان کی روایت مرسل شمار ہوگی، ان کی روایت بھی کیا ہوگی، مرسل شمار ہوگی۔ وہ صحابی ہیں لیکن ایسے نہیں کہ انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، براہ راست انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ اس لیے یہ اسی طرح ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تو تھے لیکن مسلمان نہ تھے، مقدمی تھے، ان کی روایات بھی عدم سماع کی وجہ سے مراسیل میں شامل ہیں، ان کی روایات بھی عدم سماع کی وجہ سے، عدم لقاء کی وجہ سے کس میں شامل ہے،
مراسیل میں شامل۔ تو یہ بھی تفریق حافظ رحمۃ اللہ علیہ آگے بھی بیان کریں گے، اور یہ اچھی بیان وضاحت کی ہے انہوں نے اس میں علی صحابہ کے مقدمہ میں، علی صحابہ کے مقدمہ میں، بلکہ فتح الباری کی جہاں فضائل صحابہ شروع ہوتے ہیں وہاں اس کے ضمن میں یہ بات بھی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ گئے جناب؟ فرماتے ہیں والسند، یہ لفظ ہمارا تھا نا متصل السند، اس کی سند جو ہے وہ کیا ہے؟ متصل ہو۔ سند سے مراد کہتے ہیں تقدم تعریف ہو، اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ حکایت و تاریخ المتن، اس متن کے راستے کی حکایت، وسائط اور وسائل جو ہیں ان کا ذکر، یہ ہے سند۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں والمعلل لغتاً ما فیہ علتاً، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ روایت معلل بھی نہ ہو، سند راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو اور معلل نہ ہو۔ معلل سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ راوی اس میں منفرد کوئی نہ ہو، یہ تو ہے لغتاً، لیکن اصطلاحاً کیا ہے؟ ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ، اصطلاح میں علت اس کو کہتے ہیں، معلل اس کو کہتے ہیں جس میں علت خفیہ ہو اور باعث قدح ہو، کیونکہ ہر علت پہلے تو وہ خفیہ نہیں ہوتی، اور بسا اوقات وہ علت خفیہ ہوتی ہے لیکن وہ قادحہ نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ اس لیے دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے کہ وہ علت خفیہ ہو اور قادحہ ہو۔ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر کبیرہ مقدمہ میں جب یہ الفاظ کہے کہ معلل وہ ہے ان لا یکون شاذا ولا معللا، صرف یہ بات کہی کہ وہ روایت شاذ اور معلل نہ ہو، تو اس پر اعتراض ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس پر ضروری ہے کہ معلل کے ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ ان لا یکون معللا قادحا، ایسی تعلیل نہ ہو جو باعث قدح ہو، سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو علت ظاہر ہو جیسے کہ انقطاع ہے یا ضعف راوی ہے یا اس میں تدلیس ہے تو یہ علت قادحہ نہیں، کیونکہ یہ علت خفیہ نہیں ہے، تو یہ تو ظاہر علت ہے۔ ہر معمولی سا علم رکھنے والا بھی اس فن کا شناسا وہ جانتا ہے کہ اس کی سند منقطع ہے۔ کیوں منقطع ہے؟ کہ یہ کیا ہے؟ مدلس اس کو روایت کرنے والا ہے، یا اس میں انقطاع ہے راویوں کے مابین، اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی ضعیف ہو۔ معلل لغتاً ما فیہ الا، اور شاذ لغتاً اس کو کہتے ہیں منفرد، جو اکیلا ہو۔ غریب بھی، جیسے غریب پہلے تعریف ہو چکی ہے، اس کی ضروری وضاحت بھی میں آپ سے کر چکا ہوں کہ اس سے مراد بھی اکیلا ہے، منفرد ہے، اجنبی ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اصطلاحاً شاذ اور ہے، وہ کیا ہے؟ ما یخالف فیہ الراوی من ہوا ارجح منہ، من ہوا ارجح منہ وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی۔ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں شاذ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں
راوی مخالفت کرے، ما یخالف فیہ الراوی، جس میں راوی مخالفت کرے، من ہوا ارجاؤ، جو اس سے راجح، جو اس سے راجح ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اختصار سے کام لیا ہے۔ واضح عبارت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ما یخالف فیہ الثقہ، کیونکہ ہر جو راوی مخالفت کرتا ہے اپنے ارجح کی، وہ لازم نہیں ہے کہ وہ ثقہ ہو، وہ صدوق بھی ہو سکتا ہے، سمجھے؟ وہ صدوق بھی کیا ہو سکتا ہے؟ صدوق بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ما یخالف فیہ الثقہ من هو ارجح منہ، جس میں ثقہ اپنے سے ارجح کی مخالفت کرے، اوثق کی مخالفت کرے، وہ ہے شاذ۔ کیونکہ راوی تو ضعیف بھی ہو سکتا ہے نا، مگر ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ کیا ہوگی؟ منکر، سمجھے نا؟ اس لیے حافظ نے اسی لیے کہتے ہیں وَلَوْ تفسیر آخر سیاتی تنبیہ قولہ وخبر الاحاد کالجنس سے، کہتے ہیں کہ مصنف کا یہ قول کہ خبر احاد، خبر الاحاد بنقل عدل تام، کہتے ہیں یہ جنس کی مانند ہے، جیسے انسان اور حیوان ہے، اس میں حیوان انسان جنس ہے، باقی تمیز یہ پھر ہوتی ہے کہ یہ عالم ہے، یہ عابد ہے، یہ تاجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سمجھے؟ باقی قیود ہی کالفصل، اور باقی قیود اس کی جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اس کو جدا کرنے والی، اس جنس کو جدا جدا کرنے والی، علیحدہ علیحدہ کرنے والی جنس سے، جیسے کہ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ اعتراض عَمَّا يَنْقُلُهُ غَيْرُ الْعَدْلِ، عادل کہہ کے بچا گیا ہے کس سے؟ غیر عادل سے، اس کا راوی عادل ہو، غیر عادل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جو عادل نہیں ہے۔ وَقَوْلُهُ هُوَ، اور وہ یسمى فصلا بتوسط بین المبتداء والخبر، اور یہ جو ہوا ہم نے کہا ہے نا الخبر الاحاد بنقل تام ضبط متصل السند هو الصحیح لذاته، آخر میں کہا ہے نا هو الصحیح لذاته، یہ جو ہوا ہم نے کہا ہے نا، یہ مبتدا خبر کے واسطے سے یہ بھی فصل ہے، درمیان میں مبتدا خبر آ جانے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ فصل ہے۔ یؤذن بأن ما بعدہ خبر عما قبلہ، یہ اس بات کا اشارہ ہے، خبردار کرتا ہے وہوا، کہ جو اس کے بعد ہے وہ اس کے ما قبل کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ ولیس بنعت لہ، یہ اس کی صفت نہیں ہے، کیونکہ صفت موصوف میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے، اور نعت اور منعوت میں واسطہ وصل ہوتا ہے، فصل نہیں ہوتا۔ نعت اور منعوت میں فاصلہ جو ہے نا وہ وصل کا ہوتا ہے، وہ صفت موصوف کے ساتھ صفت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وقولہ لذاتہ، اور یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے ہوا صحیح لذاتہ، کہتے ہیں یخرج ما یسمى صحیحا بامر خارج عنہ، اس سے نکل جاتی ہے جس کا نہیں کا نام رکھا جاتا ہے صحیح بامر خارج عنہ، کسی خارجی وجہ سے۔ روایت حسن تھی
خارجی وجہ سے وہ صحیح ہو گئی تو اسی لیے اس کو صحیح غیر ہی کہتے ہیں۔ ذات ہی یہ ہے کہ کسی اور نے اس کو تقویت نہیں پہنچائی، کسی اور نے اس کو تقویت تصحیح کا باعث نہیں بنی، یہ خود صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ خود صحیح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ بِأَمْرٍ خَارِمٍ کما تقدم، جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ تو یہ ہے صحیح حدیث کی تعریف۔ وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ، اور اس کے صحیح حدیث کے جو ہے نا رتبے وہ متفاوت ہیں، متفرق ہیں، بسبب تفاوت هذه الاوصاف، ان اوصاف کی تفاوت کی وجہ سے، المقتضیہ للتصحیح فی القوہ، جو تقویت میں تصحیح کا تقاضا کرتی ہے، مقتضی ہے۔ فإنها لما كانت مفیدۃ لغلب الظن الذی علیہ مدار الصحہ، بے شک وہ جب مفید ہے غلبہ ظن کی بنا پر کہ راوی کیا ہیں؟ عادل ہیں، خوب ضابط ہیں، سند متصل ہے، اس میں کوئی شاذ نہیں ہے، اس میں کوئی علت بھی نہیں ہے، تو یہاں پھر غلبہ ظن یہ ہے، یہی کہیں گے کہ یہ غلبہ ظن کی بنا پر ہے۔ لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ یہ غلبہ ظن نہیں ہے، بلکہ یہ یقین ہے، خبر یقینی ہے، یہ ظنی نہیں رہتی، بات سمجھے؟ یہ خبر یقینی بن جاتی ہے، جس کو اعلیٰ درجے کے روات ذکر کرتے ہوں، اپنی عدالت میں بھی، اپنے ضبط میں بھی، اتصال میں بھی، اور کوئی علت اور شاذ اس میں نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ خبر یقینی ہے۔ یہ جو ہے نا ظن، یقین، یہ سارے جھگڑے نتیجہ ہیں فلسفے، منطق اور اصولیون کے۔ اصولیوں نے منطقیین ہی کے سے یہ اصطلاح لی ہے، یہ اصطلاحات لی۔ یہ منطقی ابتدا مامون کے دور میں، بلکہ ہارون کے دور میں ہی ہو چکی تھی، اور مامون کے دور میں تو یہ بہت پروان چڑھی، حتیٰ کہ اس کے دربار میں وہ دربار لگاتا تھا، اور اس کے دور میں تمام یہ منطقی فلسفی اکٹھے ہو کے مناظرہ کرتے تھے، اور بڑی بڑی طویل داستانیں، کئی گھنٹے، سارا دن مناظروں میں گزر جاتا تھا۔ بعض مناظرات کا ذکر ابن خلقان نے بعض حضرات کے تراجم میں کیا بھی ہے، ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں۔ تو اس کی ابتدا مامون کے دور میں ہوئی تھی، اللہ، اور اسی کے دور میں یہ فتنہ بالآخر پھر خلق قرآن کا پیدا ہوا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کے دور میں، مامون کے دور میں، یہ جتنے اس کے مؤید تھے وہ جامی تھے یا معتزلی تھے، وہ جامی تھے یا معتزلی تھے، لیکن فقہی اعتبار سے وہ حنفی تھے، فقہی اعتبار سے وہ کیا تھے؟ حنفی۔ جیسے بشر بدیسی ہے، بشر بن غیاث، یہ قاضی ابو یوسف کا غالباً شاگرد تھا۔ ابو مطیع بلخی ہے، یہ بھی جامی تھا، یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا۔ یہ الفقہ الاکبر جو امام صاحب کی طرف منسوب ہے نا، اس کے بارے میں بھی بعض حضرات نے کیا، علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی کہا ہے کہ یہ امام صاحب کی نہیں بلکہ ابو مطیع بلخی کی کتاب۔ اسی طرح احمد بن ابی دواد تھے، یہ خیال کریں ہمیشہ اس طبقے میں یہ احمد بن ابی دواد تھا۔ داود کتابوں، بہت ساری کتابوں میں داود لکھا ہوا ہے، غلط ہے، احمد بن ابی دواد تھا، یہ بھی جامی تھا اور حنفی تھا۔
بلکہ بشر مریسی اور ابو متی بلخی ان کا ترجمہ تو طبقات حنفیہ میں شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فقہ کی جو تعریف اصول فقہ کی کتابوں میں ہے، اس میں یہی خشکہ خلاصہ ہے کہ ان احکام افعالیہ، فعلی احکام، ان کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ حالانکہ فقہ کی یہ تعریف جامع نہیں ہے، فعلی احکام ہی دین میں نہیں ہے۔ احکام سے پہلے بنیادی اعتقاد ہے، احکام اور فروعات سے بھی پہلے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فروعات کو جاننے کا نام، احکام میں فروعات کو جاننے کا، افعال کو جاننے، فروعی مسائل جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے۔ لیکن انہوں نے المیہ یہی ہے کہ اس تعریف میں توحید کو خارج ہی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہمی ہو، معتزلی ہو، مرجیہ ہو، قدریہ ہو، حنفی ہو، سب قبول ہے۔ بات سمجھ گئے یعنی اس لیے ان کے ہاں معتزلی ہونا کوئی جرم نہیں، جامی ہونا، مرجیہ ہونا، یہ حتیٰ کہ شیعہ ہونا، رافضی ہونا، حنفی ہونا چاہیے۔ حنفی ہے سب گناہ معاف، حنفی ہونے سے سب گناہ معاف۔ لیکن یہ تعریف صحیح نہیں ہے اصول فقہ میں جو فقہ کی تعریف کی گئی، کیونکہ دین کا لفظ فروعات فقہیہ پر نہیں ہے، دین کا اطلاق سب سے پہلے عقیدے پر ہوتا ہے۔